حضرت یوسف علیہ السلام کا سنا تھا۔ میں نے آیت کریمہ آج پڑھی۔ کون سی آیت پڑھی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنے، موت آنے کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں کہاں جاتا ہے؟ زور سے بولیے گا۔ قبرستان جاتا ہے۔ قریب میں گنج شہداء قبرستان ہے، بڑا شہیدوں کا قبرستان ہے، شہید در شہید ہے وہاں۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں شہداء آ جائے، گنج خزانہ بہت سارا مقام، بڑا مقام ہے۔ گنج شہداء جو قبرستان ہوتے ہیں یہاں اور بھی مقامات پر ہندوستان میں اور کہیں پر بھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب جنگ کے لیے جاتے تھے اور جو جنگ میں شہید ہوتے تھے تو ساتھ میں ہی ایک ساتھ میں جو مدفن کرتے تھے۔ تو احمد آباد میں ایسے کئی جگہوں پہ شہید ہے جو ان کی فوج میں شہید ہوئے تھے، وہ حضرات بھی یہاں مدفن ہے، آرام فرما ہے۔ تو بندہ قبرستان جاتا ہے مردہ، اور پھر اس کو قبرستان کے اندر ایک اور جگہ پہ جاتا ہے جسے قبر کہتے ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد عالم برزخ کی دنیا میں پہنچ گیا، ساری چیزیں بند ہو گئیں، تو ایک نئی چیز بیدار ہوئی، سارا نیٹ ورک ختم ہوا، تو ایک دوسری چیز سامنے آئی، فرشتے آ گئے، روبرو آ گئے فرشتے۔ اور اگر عاشق رسول ہے، سبحان اللہ، اگر عاشق رسول ہے تو جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے، فرشتے اس روح کو لے کر کے عرش اعظم تک جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں اس روح کو سجدہ کراؤ۔ پھر سجدہ کیا جاتا ہے، کچھ روحیں پہلے ہی سجدہ کر لیتی ہیں، کچھ کو کرایا جاتا ہے۔ کہاں جاؤ وہ واپس لے جاؤ جہاں اس کا مقام ہے، سجدہ کرتے ہیں۔ مولا یہ کہاں ساری مغفرت، کہاں زندگی میں کچھ کمی بیسی رہی تھی، کبھی کبھی سجدے چھوڑ گئے تھے، کبھی کبھی غفلت ہو گئی تھی، نمازیں چھوڑ گئی تھی، کبھی یہ ہو گیا تھا، کبھی غفلت، کبھی ہو گیا تھا، کہاں؟ اسی لیے تو اس کو سجدہ کروایا ہے، اسی لیے یہ عاشق رسول ہے، میرے حبیب کی امت کا وفادار، محبت رسول رکھنے والا امتی ہے، اسی لیے تو اسے سیدھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بلا لیا ہے، سجدہ کرا دو۔ اس ایک سجدے میں اس کی جتنی بھی غفلتیں ہوئی ہے دنیا میں، کمی بیسی رہی ہے، ہم نے اس ایک سجدے سے ساری گناہ معاف کر دی ہے۔ ایسا بننا اچھا ہے یا پھر ایک دوسرا طریقہ ہے؟ لے جاؤ اس کو، دھو ڈالو برابر، جتنا کس نکالنا ہے کس نکالتا۔ یہ اللہ یہ تو بڑا متقی تھا، 40 دن جاتا تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور الحمدللہ ہے یہاں سے نہیں یہاں سے نکالتا تھا، نہیں مگر یہ میلاد آنے پہ منہ اوپر نیچے ہو جاتا تھا، دل میں غم ہو جاتا تھا۔ کہا لے جاؤ اسے، تھوڑا بھی اس کو۔ اور عاشق کا ایک سجدہ زندگی میں کبھی کہیں کوئی قضا، غفلت، وسوسہ یا کوئی اور چیز رکاوٹ بنی ہوگی، اے عاشقان رسول، میلاد کی محفل میں آنے والوں خوشخبری بشارت سنتے جاؤ، وہ ایک ہی سجدہ، شاعر بھی کہتا ہے درد بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، ایک ہی سجدے میں ساری قضا ادا ہو، وہ عاشق کو کیا نہیں جائے گا، کروایا جائے گا۔
اور جب وہ کرے گا خدا تعالیٰ اسی وقت ساری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب واپس ڈالو اسے، ابھی ہم دوسری طرف نہیں جاتے، ابھی ہم سیدھے چلتے ہیں، اور میری عادت تو آپ جانتے ہیں، میں دوسری تیسری طرف نہیں جاتا، لیکن کیا کرے، راستے میں آ جائے تو اسے چھوڑا بھی تو نہیں جاتا، راستے میں اب ملاقات ہو جائے تو کیا کرے، راستے میں عجیب و غریب لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے جناب، راستے میں ویسے ملاقات نہیں ہوتی کہیں پہ کسی، لیکن راستہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ملاقات نہ ہوتی ہو وہ بھی ہو جاتی ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے راستے میں چھتری نکالے گئے تھے کہیں مسجد سے، ان کی ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی، وہی دیکھا نہیں، سارے واقعات ہیں، راستے ہی میں ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی شیطان سے ہو جاتی ہے، کبھی خدا حبیب رحمان سے ہو جاتی ہے، کسی اللہ والے سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے ہو جاتی ہے۔ تو راستے کی ملاقات بھی عجیب ملاقات ہے، راستے کی ملاقات بھی عجیب ملاقات ہے، اس لیے راستے میں ملنے والوں کو دو نظریے سے دیکھا کریں، یہ حبیب رحمان والا ہے یا پھر اہل شیطان والا ہے نا، من الجنت والناس یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ تمہارے سینے میں ڈالتے ہیں کون؟ شیطان، من الجنت والناس، شیطان تو ہے، تو کہاں شیطان کرتا ہے، اس کے علاوہ اور ہے کون؟ جنات کچھ، والانسان، انسان بھی کچھ، الذی یوسوس فی صدور الناس، تمہارے سینے میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، کچھ شریر جنات اور کچھ شریر انسان۔ تو ایسے جو ملاقات ہو جاتی ہے، اب دیکھنا یہ وسوسہ ڈال رہا ہے یا وسوسے سے بچا رہا ہے نا، یہ بڑی ملاقات رہی، اس ایک ملاقات میں سارا کھیل ختم بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی ایک اچھے سے ملاقات ہو جائے تو بیڑا پار بھی ہو جاتا ہے۔ شاہ عالم سرکار کا راستہ ایسا ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ایسا ہے، شہداء کا راستہ ایسا ہے کہ ہاں اچھوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ چھٹی پہ غریب نواز جاتے ہو، کون ملتے ہیں؟ اچھے ہی ملتے ہو۔ بغداد شریف جاتے ہو، کون ملے گے؟ اچھے ہی ملیں گے۔ کربلا جاؤ گے، کون ملے گا؟ اچھے ہی ملیں گے۔ تیسری جگہ جاؤ تو پتہ نہیں کیسے کیسے مل جائے، اس کا ہم نہیں گارنٹی نہیں لے سکتے۔ تو یہ راستہ، ایک تو یہ راستہ، اور آج کل کی دنیا کو دیکھ کے کہاں جائے، تو بیٹھے بیٹھے بھی راستے ہوتے ہیں، فیس بک کا راستہ، انسٹاگرام کا راستہ، یہاں بیٹھے اور پنجاب والے سے بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ والا راستہ، یہ بھی راستے، اس راستے میں بھی کچھ ملاقاتیں ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹٹ والا راستہ، ایک تو چلنے والا پیدل راستہ ہوتا ہے، اور ایک بیٹھے بیٹھے، جب انہوں نے دیکھا روحانیت بہت ترقی کر گئی، بیٹھے بیٹھے پہنچ جائے، تو اسی میں سے سائنس نے نکال کے انسٹاگرام بنا لیا دنیا، بیٹھے رہو اور یہیں سے تم سیر کرتے رہو، دیکھتے رہو، ملتے رہو، بات ہوتی رہے، چیٹنگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، چیٹ، ہاں ہوتی رہے، بات ہوتی رہے، اس سے یہ ہوتا رہے۔ یہ بھی راستے میں بہت سے اچھے بھی ملتے ہیں، برے بھی ملتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، راستے میں ملنے والوں کو سمجھ لو، منزل کی فکر، یہ وہ دور ہے جس میں منزل کی فکر نہ کی جائے۔ وہ ایک زمانہ تھا پہلے کہ جس میں منزلوں کی فکر لگنا ضروری تھا، لیکن یہ وقت وہ ہے جس میں منزل کی فکر نہ کرو، راستے میں تمہارا ساتھی کون ہے، کون تمہیں مل رہا ہے، کون حب کر رہا ہے، کون محبت پیش کر رہا ہے، کون اسی کو سمجھ لو، منزل خود بخود تمہارے قریب آ جائے گی۔ یہ دور وہ ہے منزل پہ پہنچنے نہیں دیا جاتا، راستے ہی میں گول گول گھما دیا جاتا ہے، اس لیے راستہ مضبوطی سے صحیح سے پکڑ کے رکھو۔ جس نے راستہ مل گیا اسے انشاءاللہ جنت کا ناشتہ ملے گا، کیونکہ جو راستے والے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو یہ راستے والے ہیں اس کے لیے اللہ نے نعمت جنت کی رکھی ہے۔ نہ سنسار کے پیچھے چلو، نہ میں قدے کے پیچھے چلو، چلنا ہے تو احمد مختار کے پیچھے چلو۔ تھوڑا اور کھلیے، احمد مختار کے پیچھے چلو، جو یہ راستہ اپناتا ہے اسے وہاں کا ناشتہ ملتا ہے،
جنت کا. تو بہرحال راستہ بھی ایک عنوان ہے، موضوع ہے کہ اس پر ملنے والے کس انداز سے. میں نے صرف اشارہ دیا ہے، آپ کو عقل سے کام لینا ہے، عقل سے کام لینا ہے، سمجھداری سے کام لینا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. روح، سبحان اللہ. راستہ صحیح تھا، صحیح چلے تو فوراً اللہ نے بھی سیدھا راستہ ساتوں آسمان پہ پار کر دی تمہاری روح. تو سیدھے راستے پہ چلا ہے تو سیدھا میرے پاس آ جا. روح کو سجدہ بھی کروا دیا، سارا معاملہ وہیں نپٹا دیا اور واپس روح آ گئی. فرشتے آ گئے، اٹھ من ربوں کا. تیرا رب کون ہے؟ انگلش میں کیا کہیں گے؟ تیرا زور سے بولیے بھائی، مجھے آواز نہیں آتی. گاڈ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ کون ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب عاشق کی روح، مومن کی روح تو جا کے آ گئی ہے، سجدہ کر کے آ گئی ہے. وہاں جسم نہیں بولے گا، وہاں روح بولے گی، دل بولے گا. اب پہلے ہی پاک و صاف ہے، جا کے آ گئے تو فوراً کہہ دے گا ربی اللہ، ربی اللہ، سبحان اللہ. میرا اللہ، اللہ رب العالمین ہے، رب ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کو کیا ہے؟ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں. دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پہلے ہی اسلام سے محبت تھی تو فوراً بول پڑے گی روح اسلام، اسلام، اسلام. شیخ الاسلام سے جو وابستہ ہے بول پڑے گا اسلام، چونکہ اسلام کا راستہ اور ہے اور اس اسلام میں سے سلام نکال دو تو کچھ اور راستہ ہے. حضرات کہہ دے کہ میرے دین اسلام ہے، تمہارا مذہب کیا تھا؟ یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا. نہیں نہیں، کچھ نہیں، اسلام تھا، ہو گیا. اب تیسرا بہترین آخری بالکل نچوڑ والا سوال. حالانکہ اللہ کے بارے میں اس نے گواہی دے دی، دین کے بارے میں بتا دیا. تیسرے سوال کی کوئی ضرورت، ہم جاہلانہ تفسیر کریں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقتانہ تفسیر یہ ہے کہ یہی سوال مین ہے. حقیقت میں یہی سوال آخری مین ہے. جاہلانہ میں تو یہ ہوگا، وہی سمجھ گئے نا 40 گھومنے والا جاہلوں کی، ان کے یہاں تو یہ اللہ، اسلام، ان کے جاہلوں میں یہ ہے. لیکن اگر یہی ہوتا تو تیسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے کہہ دیا اللہ ہے، اسلام ہے، بس بات ختم. نہیں، ختم نہیں ہوئی، ابھی مین ہے، یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اب بتانا ہے کہ یہ. بلکہ بات حدیث میں تو ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، لاسٹ تیسرا والا. مگر جمہور کے نزدیک جو ہے وہ ہے تین. لیکن کچھ حدیث میں یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، وہ بھی تیسرا والا. بس یہ جواب دے دو، ہو گیا بیڑا پار. اچھا ایک بات اور، یہ دو میں اگر کمی آئی تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سے جواب دیا، لیکن تیسرے میں بالکل ما اصل، اس میں کیا ہے؟ لیکن عاشقوں کے لیے آسان راستہ کیا گیا ہے. جب تیسرا سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے، تو میں ذرا ٹھہرو آپ سے ایک سوال پوچھوں. جب دو سوال ہوئے تو پوچھ لیا رب کون ہے، دین کیا ہے، تو یوں ہی پوچھ لینا تھا محمد بن عبداللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہی پوچھ لینا تھا نا. سرکار کو دکھایا کیوں ہے؟ اتنی تمہید جو میں نے کہی اسی بات پہ آنے کے لیے میں نے کہی. یہ جو عرش پہ سجدہ کرایا، دو سوال کا ذکر کیا، یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے باتیں کہی. ایک عرش کی تو بات بتانی تھی، لیکن دو تو اللہ کا سوال ہوا تو اللہ کے جلوے دکھائے نہیں گئے، ہے نا، کہ دیکھو یہ قدرت کاملہ، بتاؤ رب کون ہے. اسلام کے بارے میں تو اسلام کی کوئی صورت بتائی نہیں گئی، ہے نا. تو پھر حضور کو بھی تو نہ دکھایا جاتا اور پوچھ لیا جاتا جو مکے میں پیدا ہوئے تھے عبداللہ کے گھر، بتاؤ کیا کہتے تھے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن یہ کیا راز، رب کا سوال ہوا تو نہ رب کی قدرت دکھائی گئی، نہ رب کا جلوہ بتایا گیا، نہ کچھ اور، ہے نا. اسلام کی کوئی صورت بتائی نہیں گئی، لیکن حضور کی بات میں حضور کو دکھایا گیا. یہی تو قابل غور بات ہے. اسی لیے تو جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے.
کہ اے بنانے والوں یہاں بنا لو تاکہ پہچاننے میں کمی نہ آئے. لگائیے نعرہ لگائیے. حضرات جنت میں بھی اسلام کی ایک صورت بتائی جائیں گی. قیامت میں قرآن ایک صورت میں آئے گا, شکل میں ہے نا. ہماری نیکیاں ایک شکل میں آئے گی, ٹھیک ہے. صورت اور شکل میں یہ کئی چیزیں آئے گی. اور جو اللہ کے بڑے ولی ہیں جیسے ہمارے سرکار, ان کو اس صورت میں یہ حضرات ملتے ہیں. یہ صرف ہمیں آپ سے نہیں ملتے. کب ہم کہتے ہیں ابھی وہ لوگ کہہ دیتے تھے ارے یہ تو ان صورتوں سے ملتے ہیں جن کو ہم خالی کتاب میں دیکھتے حرف میں. کبھی انہیں سورہ یاسین مل کر جاتی ہے, کبھی رجب کا مہینہ مل کے جاتا ہے, کبھی سورج مل کے جاتا ہے. کوئی صورت بنا کر کے بن کر نکل جاتی. جنت میں ایک میدان محشر میں کئی صورتیں ہوگی. اعمال کی صورت ہوگی, قرآن کی صورت ہوگی. صورت شکل و صورت کی میں بات کر رہا ہوں. ایک چیز سامنے آئے گی کہ یہ ہے, اور وہ بولے گا, گواہی دے گا. قرآن کہے گا مولا اسے بخش دے. جو اس کو بہت پڑھتا ہوگا ذوق و شوق سے, قرآن اس کی شفاعت کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیشکش کرے گا کہ اسے بخش دے. تو کیسے بولے گا وہ؟ وہاں تو کوئی کتاب سے اس کی صورت ہوگی. سبحان اللہ. جنت میں جب ساتھ چلے گئے تو قرآن اور نیکیوں کی اور جو تم نے روزے نماز رکھی اس کی بھی صورتیں ہوگی. وہ عرض کریں گے مولا اس نے بہت اچھے سے میرے ادا کی ہے مجھے. سبحان اللہ. اور پھر ایک بات پھر سے بات آئی, ابھی بھی اس وقت ہم جو نیکیاں کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے. یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے ہمارے لیے. بتائیے, ہم نے تو نماز پڑھ کے چلے گئے. اگر اچھے سے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز کہتی ہے مولا اس نے بڑے سکون سے اچھے سے پڑھی ہے, اس کی زندگی کو بھی اچھی کر دے. اور دیکھو بربادی کا ایک سبب سن لو, ذہن میں بٹھا لو. یہ جو نماز دعا کرتی ہے نا, نماز بد دعا بھی کرتی ہے. اگر جلدی جلدی پڑھی, ادھر ادھر پڑھی, کہیں شروع کیا تو ختم, کہا اے اللہ اس نے مجھے بہت بگاڑ دیا ہے, تو بھی بگاڑ دے. جسے نماز کی بد دعا لگ جاتی ہے, مسجد کی بد دعا لگ جاتی ہے, اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا. اور جسے نماز, مسجد, مصلی, تلاوت, روزے کی دعا لگ جاتی ہے اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا. ہماری بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال صحیح سے ادا نہیں ہوتے. ہم پڑھتے ادا کرتے لیکن صحیح سے اچھے سے پڑھو تاکہ نماز ہمیں دعا دے. پھر کسی کی دعا کی ضرورت, مسجد سے اچھے سے پڑھو تاکہ مسجد کی جگہ بھی دعا کرتی ہے. مسجد ہمیشہ دعا کرے مولا اس نے مجھے آباد کیا, اس کے گھر بار کو تو بھی آباد کرتے. واقعات بھی ہے یہ. اچھا پھر اگر وہ بندے کا انتقال ہو جاتا, نہیں آتا, تو مسجد کہتی ہے مولا وہ کیوں نہیں آ رہا ہے. روایت ہے, کتابیں اٹھا کر دیکھے, وہ کہتی ہے مسجد اے اللہ وہ کیوں نہیں آیا. وہ تو میرے پاس آ گیا, انتقال ہو گیا. تو کہا اب میں تو سنی ہو گئی. کہا نہیں, اس کو برابر قیامت تک ثواب جاری رہے گا. اور تو اس کے لیے, اور مسجد ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی جب تک مسجد ہے, چاہے صبح قیامت تک رہے. صبح قیامت تک جگہ تو رہنی ہے. تو وہ اس نمازی تو قبر میں پہنچ گیا, اب قیامت تک وہ جگہ, وہ مسجد اسے دعا دیتی رہے گی. زندہ ہے تو آباد ہونے کی, اور اگر مر گیا تو مولا اس کی مغفرت فرما دے. وہ ظہر میں آیا کرتا تھا, وہ عصر میں آیا کرتا تھا. یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو. ہم مسجدوں سے, نمازوں سے, روزوں سے, تلاوت سے دور. تلاوت کرتے قرآن ہمیں دعا دیتا ہے مولا اس نے مجھے کھولا پڑھا ہے, اس کو تو بھی اس کی مرادیں پوری کر دے. اس نے مجھے سکھایا ہے تو بھی کر. اگر نہیں کرتے, رکھ دیا, پڑھا ہے, تو پھر وہ بد دعا بھی ہے. دعا ہے تو ساتھ میں مولا یہ مجھے نہیں دیکھتا, میرا قدر نہیں کرتا, اس کو تو بھی گرا دے. بس اتنا اس سے کہاں کہنے کی ضرورت, تو گرا دے. اس کا قرآن اور مسجد اور نماز اور عبادت کا اتنا کہنا کافی ہے, یہ مجھے آباد نہیں کرتا, یہ مجھے ٹھیک سے نہیں پڑھتا. اتنا کہہ دیا, تمہارے کو بد دعا لگ گئی. اب تم مارے پھر سکتے ہو, بہت اٹکن آئے گی. اس لیے اچھے سے ادا کرو, ہمیشہ ادا کرو, محبت سے ادا کرو, خود بخود بیڑا پار ہوتا ہی جائے گا. ان کی دعائیں لگتی جائے گی, تلاوت کی, نماز کی, یہ ساری چیزیں
ان کی ایک صورت ہے، یہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم سے بات نہیں ہوتی، ہم نماز سے بات نہیں کر سکتے، ہم قرآن سے بات، لیکن اللہ والوں سے ہوتی ہے۔ غوث پاک بیٹھے ہیں، ایک خوبصورت پرندہ آیا، کان میں کچھ کہہ کے چلا گیا، کسی نے کہا حضور کون تھا؟ کہا یہ جو رجب کا مہینہ آ رہا ہے یہ وہی ہے۔ پرندے کی شکل میں آیا، مجھے سلام کیا اور کہا میرے مہینے میں یہی ہونے والا ہے، یا غوث اعظم السلام، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صبح صبح یا فرماتے ہیں غوث اعظم سورج اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام نہیں کہہ دیتا، اور یہ سورج مجھ سے باتیں کرتا ہے میرے دن میں آج کیا کیا ہونے والا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو ستارے مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا مولا علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں، رات کو زمین بتا رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی باتیں کرتی ہے مگر اللہ سے اور اللہ والوں سے۔ اب تو سمجھو جہاں تک آواز جاری، تم اور ہو، ولی اور ہے، تمہاری بات اور ہے، ان کی بات یہ کچھ اور ہی، غیب سے بھی غیب میں بات کرتے ہیں جس سے تم بہت دور ہو۔ کان کھول کر سن لو، تم کعبے میں جانے والے حاجی سے بات کرتے ہو، اور جب یہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ سے بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو حضرات یہ بھی ایک موضوع عنوان ہے، میرا ٹاپک یہ بھی نہیں لیکن آتا ہے، میں نے کل ہی کہا سمندر ہے، سارا سمندر اس نقطے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات بتا کیا رہا تھا؟ ہاں یہ کعبے سے بات کرتے، بلکہ میں بتاؤں کعبے سے کیا، یہ تو رب سے بات کرتے ہیں، کعبے کے رب سے بات کرتے ہیں، رب کعبہ سے بات کرتے ہیں۔ واقعات ہیں بہت سارے، کس کس سے بات کرتے ہیں، کس کس انداز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تو کرتا ہے مگر اللہ والوں کی شان ہے، اسی لیے تو ہم ان کے دامن سے وابستہ ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، شاہ عالم سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ سارا جہاں یہاں، پورا جہاں منور۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، تو ہمیشہ یہ چیزوں کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، اچھے سے نماز پڑھو، اچھے سے وضو کرو، وضو بھی دعا کر، ہر نیکی وضو سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ بھی، سبحان اللہ کا وہ بھی، ہر چیز۔ اور جس کو ان کی بددعا لگ جائے اللہ کی پناہ، کوئی بچا نہیں سکتا۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے، ہمارا کوئی موضوع یہ نہیں تھا، لیکن بہت بہترین بات رہی ہے نا۔ اب ذرا سا دیکھیں، قبر میں آقا دکھائے گئے، چاہتے تو اسلام کی ایک صورت آ جاتی، بتائیے تمہارا مذہب کون ہے، اسلام سامنے ہوتا ہے نا، تمہارا رب کون ہے، رب کا کوئی جلوہ، کوئی قدرت، اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز ظاہر ہوتی اور بتایا جاتا، بتائیے کیا یہ تمہارا رب ہے، یا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نہیں، رب کے بارے میں صرف پوچھ لیا، اسلام کے بارے میں پوچھ لیا، لیکن حضور کے بارے میں صرف پوچھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف پوچھنا نہیں ہے، سننا سنانا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ سننا سنانا اس میں صرف نہیں ہے، پوچھنا پوچھانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا جلوہ سامنے ہوگا، یہاں دیدار ہے، دکھایا جا رہا ہے، اب پھر پوچھا جا رہا ہے۔ پہلی وجہ، سبحان اللہ، ایک وجہ تو ہے نہیں، کئی وجہ ہے بھائی، ہم دوسروں کی طرف جاہلانہ تو ہے نہیں، ہے نا، یہاں تو عارفانہ ہے، عالمانہ ہے، صوفیانہ ہے۔ اللہ اللہ۔ دکھانے کا ایک مطلب یہ دیکھ لے، اوپر تو وہاں کہتا تھا نبی کے زمانے میں نہیں تھا، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سامنے کون کھڑے ہیں؟ اگر کوئی اور کا زمانہ ہوتا تو وہ ہوتا سامنے تیرے، سامنے مصطفیٰ ہے، بتا کر قبر میں بتایا جا رہا ہے یہ کسی اور کا زمانہ نہیں ہے، یہ نبی کا زمانہ ہے۔ دوسری وجہ، نعرہ رسالت یا رسول، دوسری وجہ یا علی، کیا بات ہے، بچہ بچہ ہے قربان، میرے یہ نبی کی یہ ہے شان۔ تو حضرات پہلی وجہ یہ نبی کا زمانہ ہے، تو حضور ہی آئے گے۔ دوسرا وہ مردہ اور زندہ والی بات،
ہے نا, جو مردہ مانتے پھر سامنے دیکھیں گے تو کہاں کی عقل کام کرے گی. آ کر بتائیں گے دیکھ لے نبی زندہ ہے, حیات النبی ہے. دوسری وجہ. تیسری وجہ عاشقوں کے لیے, کیا بڑا دنیا میں میرے عشق کے لیے تڑپتا تھا, بڑا مچلتا تھا میرے دیدار کے لیے, بڑا مدینے بھی آیا تھا, ہم نے بلایا تھا, لیکن کیا کرے دیدار ممکن نہ ہو سکا. ہاں گنبد دیکھ کر گیا خوش ہو گیا, جالی دیکھ کر گیا خوش ہو گیا, ریاض الجنہ دیکھا خوش ہو گیا, جنت البقیع دیکھا خوش ہو گیا, ہے نا, سرکار کا منبر دیکھا خوش ہو گیا, سرکار کی محراب دیکھی خوش ہو گیا, سرکار کا مدینہ دیکھا. لیکن ایک حسرت رہی, سرکار مدینہ کو نہیں دیکھا. سرکار کا مدینہ دیکھا, سرکار مدینہ کو نہیں دیکھا. بھئی ولیوں کی بات اور ہے, وہ جاتے تو مدینہ بھی دیکھتے ہیں, مدینے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہم آپ کے جیسے گناہوں کے سبب وہ محبت نہیں, وہ عشق اتنے کامل نہیں. بہرحال لیکن مدینے کی زیارت آقا کروا دیتے ہیں, یہ ان کا کرم ہے نا. ہر غریب کو, ہر عاشق کو بلایا. تو آپ قبر میں آ کے بتایا کہ دیکھو کچھ تو ایسے بھی جو مدینہ نہیں جا سکتے, تو ان کے عاشقوں کے لیے بھی ہو جائے, اور جو گئے ہیں جا سکتے ہیں جا کر آئے ان کے لیے, دونوں کے لیے ہو جائے کہ وہاں تو محروم رہا, نہ ہو سکا, کسی سبب سے بھی نہ ہو سکا. ٹھیک ہے, لیکن اب آیا ہوں. اب یہ فرشتے کہیں گے ذرا دیکھو محبوب رب کو, دیکھو تیرے نبی کو, دیکھو محمد عربی کو, دیکھو سرور عالم کو, دیکھو اسلام دیکھا نہ دیکھا, خدا کی قدرت کو دیکھنے کا معیار ہے یا نہیں ہے وہ تو جانے, تیرے اعمال جانے, وہ بات کا منظر ہے. لیکن ابھی تیرے آقا رحمت عالم نے یہ رحمت جاری رکھی ہے کہ جب میرا سوال ہو تو میرے عاشق زندگی میں محروم رہ گئے, اب نئی دنیا میں آئے ہیں, میں چاہتا ہوں اپنے عاشقوں کا اپنا دیدار کروا دوں. ٹھیک ہے یا علی. تو آپ دیکھیے گا کہ سرکار نے ہم غلاموں کے لیے تشریف لے آئے, ہے نا, خبر میں. ورنہ یوں ہی سوال ہو جاتا, نہیں میرا عاشق ہے, میرا امتی ہے, مجھے دیکھا نہیں دیکھا کلمہ پڑھا ہے, مجھے بن دیکھے مانا ہے, میرا دیدار کی تمنا رکھتا تھا, مجھ پر ایمان لے آیا ہے, میری ہر بات پر ایمان لے آیا. جب وہ مجھے اتنا ایمان سے مانتا ہے, مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, میں نے کہا خدا ایک ہے, دیکھا نہیں مان لیا. میں نے کہا فرشتے ہیں, دیکھا نہیں مان لیا. میں نے کہا میں آخری نبی ہوں, مجھے دیکھا نہیں, بعد میں زمانے میں آیا, مان لیا. میں نے کہا میرے صحابہ یہ مقام پر, مان لیا. میں نے کہا میری اہل بیت یہ مقام پہ, جو مجھے اتنا مانتا ہو پھر میں اس کی قبر میں کیوں نہیں جاؤں گا. اسی لیے آ کر دیدار عطا کر کے جب عاشق دیکھے گا تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا, مومن دیکھے گا محبت اور یقین والا دیکھے گا تو انداز کچھ اور ہوگا. اور جب جواب دے دے گا کہ یہ تو اللہ کے حبیب ہے, اللہ کے نبی ہے, امام الانبیاء ہے, ہمارے آقا و مولا ہے, جن کے ہم امتی ہیں, تو سرکار کا آنے کا دیدار بھی دیں گے. اور قبر ایسی نور سے جگمگا جائے گی, ایسی نور سے قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا. سرکار آئیں گے تو مریدوں کو, امتیوں کو اس انداز سے نور عطا فرما کے جائیں گے, اپنے نورانی سوہنے صورت کی دکھا کے جائیں گے. کیونکہ یہ دنیا میں کہتا تھا قد جاکم من اللہ نور, حبیب تو اللہ کا نور ہے, تو اس کی نورانی قبر ہو جائے گی, روشنی ہی روشنی ہوگی. سرکار کی محبت ایسے زبردست رنگ لے آئے گی. تو ایک دیدار کرانے کا ایک تیسری وجہ یہ ہے, ایمان والا روح پہچان جائے گی, دل پہچان. اور جو نہیں مانتا ہوگا, کافر کو آپ دیکھ لیجیے نہیں پہچان پائے, منافق کو آپ دیکھیں, منافق ہے ہائے ہائے ہلاکت, نہیں پہچانا, نہیں مانا. پہچانے گا کون؟ یہاں جو مانے گا وہ وہاں پہچانے گا. یہاں نظر نہ آنا سرکار کا یہ امتحان ہے. دیکھو یہ مانتا ہے کہ نہیں, اور قبر میں جلوہ دکھانا یہ بھی امتحان ہے. دیکھو پہچانتا ہے کہ نہیں. جو مانے گا وہ پہچان جائے گا, پہچان جائے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور ایسا کامیاب کہ صبح قیامت تک چین کی نیند, بہترین نیند, سنہری نیند,
ایسی چین کی نیند کہ سبحان اللہ، محدث اعظم کہتے ہیں دن میں بیدار رہوں رات کو ہوشیار رہوں، دن میں بیدار رہوں رات کو ہوشیار رہوں، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ ان کا یہ عالم ہوتا ہے عاشقین کا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت تو آنی ہے مگر الگ الگ ہے انداز ہے۔ قبر میں سرکار کا دیدار ہوگا تو اس کی وجہ ہی یہی ہے، اس کی اور بھی وجہ رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بالکل ہے، کئی وجہ ہیں، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا نے قبر میں بھی ہمارا راستہ کلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا۔ کیوں جانتے ہو؟ سوچو، پھر قابل غور، توجہ، کسی چیز کو آپ بغیر دیکھے پوچھو تو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے نا۔ اگر میں کسی بات کو پوچھوں گا تو آپ سامنے چیز نہیں ہوگی تو آپ کا تصور جانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ اس کو ہاں یہ ہے، لیکن اگر سامنے ہی رکھ دوں اور پوچھ لوں تو فرق تو رہتا ہے نا۔ غیر موجودگی میں اگر کہوں گا میں کہ فلاں یہ تھوڑا جانے میں، پہچاننے میں، یاد کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، سمجھ لگے گا، تھوڑا آپ اس کو تصور باندھنے کے ہاں ایسا ہوا۔ لیکن اگر وہ چیز میں یہاں رکھ دوں اور پھر کہوں یہ کیا ہے، آپ فٹافٹ بولیں گے حضرت یہ تو یہ ہے، مائک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے نا۔ ہمیں کہو فلاں وقت میں فلاں چٹائی تھی، یہ وہ 6 مہینے میں، آپ کہیں گے ہاں ایسی کر کے کوئی تھی، لیکن اگر وہ چٹائی کوئی ٹکڑا سامنے رکھ دوں، ہاں یہی حضرت ہے نا۔ سرکار نے کتنا کرم کیا، سبحان اللہ، رحمت عالم کی رحمت دیکھو۔ غیر موجودگی میں سوال ہو اور کہاں میرا چاہنے والا سوچ میں پڑے گا، اس سے پہلے میں سامنے رہوں گا تو اگر یاد آنے میں اگر کسی گناہ گار امتی کا گناہوں کا بوجھ جیسے من ڈبوں کا میں دیری ہو گئی، تیرا رب کون ہے تو تھوڑا وقت لگا، تیرا دین کیا ہے تو جواب دینے میں تھوڑا وقت لگا، لیکن پیارے آقا کا اپنی امتیوں پہ یہ خاص کرم ہے کہ جب تیسرا اور آخری اور فائنل سوال ہو تو سوچنے میں وقت نہ جائے، کہیں ورگلا نہ جائے، کہیں وسوسہ نہ آ جائے، کہیں گناہ اسے گھیر نہ لے، کہیں زبان اٹک نہ جائے، کیونکہ یہی تو کہتے تھے سرکار کی آمد مرحبا، مجھے دیکھے بغیر اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا کہتے تھے، یہی تو ہے تو کہا فوراً میں سامنے رہوں گا، اب تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھتا جا، صلاۃ و سلام پڑھتا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ سامنے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فوراً بندے کو یاد آ جاتا ہے، فوراً انسان پکار اٹھتا ہے، فوراً جواب آ جاتا ہے، فوراً سامنے چیز ہے آپ فوراً کہہ دیں گے یہ ہے، فوراً بولیں گے۔ یعنی سرکار نے یہ کرم خاص فرمایا کہ کہیں کوئی تعامل میں پھنس نہ جائے، میرا امتی چاہنے والا پھنس نہ جائے۔ فوراً دیدار ہوا، آپ نے دیکھا، آپ کا عشق پکار اٹھا کہ یہ تو مصطفیٰ ہے۔ دیدار ہوا، پوچھا، دیکھا آپ نے، آپ کی روح پکار اٹھی، یہ تو اللہ کے محبوب ہے۔ فوراً پکار اٹھا، کیوں؟ دیکھتے ہی پکار اٹھا، دیکھتے ہی بندہ کو فوراً جواب آ گیا، دیکھتے ہی فوراً زبان پر درود و سلام جاری ہو گیا، فوراً اس کا وجود ایک الگ کیفیت میں آ گیا، ایک الگ اس کی اپنی ایمان کی مستی میں آیا، اور دیدار کے بعد کہہ دیا آقا، مولا، داتا، سید الثقلین ہے، سید المرسلین ہے، سید الطائبین ہے، سید المرسلین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، شمس العارفین ہے نا، سراج السالکین ہے، مصباح المقربین ہے۔ اللہ اللہ وہ کہتا جا رہا ہے، آقا آپ فوراً جواب جیسے آیا، اور اس جواب کو ادا کرنے کے بعد مصطفیٰ کا کرم اور رحمت جس انداز سے اس بندے کو گھیر لے گی، میں کہتا ہوں دنیا میں اگر وہ چیز کسی کو تھوڑی سی بھی سمجھ میں آ جائے تو وہ یہ دعا مانگے گا، مولا مجھے آج ہی موت دے دے۔ اگر وہ سمے و وقت کی کیفیت ہلکی سی کسی کو سمجھ میں آ جائے تو کہیں گے زندگی تو سب بیکار ہے، زندگی میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، کہاں ہے؟ وہاں جاؤں گا، وہاں بہت کچھ ہے، وہیں سب کچھ ہے، وہی ہے،
دیدار ہو جائے، بندہ پکار اٹھے، جواب پر جواب آ جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت. اے عاشقو، زندگی کا کیا مزہ لیتے ہو؟ مزہ لینا ہے تو موت کے بعد. ذائقۃ الموت، موت کا مزہ. موت کا مزہ یہ ہے کہ تو عاشق کے لیے، مومن کے لیے، کہ تو اندر جائے گا تو اندر نہیں جائے گا، صرف اندر سے تو وہاں پہنچ جائے گا، وہاں پہنچ جائے گا جہاں تو زندگی میں نہیں پہنچ سکا، جہاں کہیں پہنچ نہ سکا، ایسے سکون اور اطمینان پہ پہنچ جائے گا. اسی لیے بات چل رہی ہے تو تاج العلماء نورانی میاں کہتے ہیں مدفن میں، قبر میں، مدفن میں، دفن ہو گئے، مدفن میں روبرو. اللہ اللہ، اس روبرو کی تیاری کرو، اس روبرو کی تیاری کرو. وہاں روبرو ہونا ہے اللہ کے حضور، قبر میں حضور کے روبرو ہونا ہے نا، روبرو ہونا. اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضور میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. تحفہ لے کے آیا. کہا اچھا لاؤ، کیسا تحفہ؟ کہا حضور آپ تو بڑے حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، سب سے اس وقت دنیا میں سب سے حسین و جمیل آپ ہیں، تو آپ سے بڑھ کر تو کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے نا، آپ ہی سب سے اوپر ہے. اب جو تحفہ دوں گا آپ سے حقیر ہی کمتر ہی ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ سے بڑھ کر نہیں، آپ کا حسن ایسا ہے، آپ کی دلکش ادا ایسی ہے، سب سے اچھے آپ ہیں، اس وقت سب سے اعلیٰ آپ ہیں، تو میں جو تحفہ دوں گا، ہم دے رہا ہوں، محبت سے دے رہا ہوں، لیکن وہ آپ سے اوپر کے لیول کا یا آپ کے برابر لیول کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بہت ڈھونڈا کہ ایسا دوں کہ اس کے مطابق تحفہ ہے نا، اس کے مطابق تحفہ. تیرے روبرو آیا ہوں تو تیرے تحفہ، روبرو جانے میں کچھ تحفہ لیا جاتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے. خدا کے بھی روبرو قیامت میں ہونا ہے، قبر میں مصطفیٰ کے روبرو ہونا ہے. یہ روبرو ہونے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے تیاری کیا پیش کریں گے؟ اب مصطفیٰ کو ہم کیا پیش کریں؟ سارا کا سارا تو مصطفیٰ کا ہے. یہ میلاد ہم پیش کر رہے ہیں، یہ نظر پیش کر رہے ہیں، یہ نیاز پیش کر رہے ہیں، یہ درود پیش کر رہے ہیں، یہ سلام ہم پیش کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں کیا حضور سے بڑھ کر ہے؟ نہیں. کیا حضور کے برابر ہے؟ نہیں. ان کے وہاں تو ہماری یہ چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا محبت کا نذرانہ ہے، لیکن یہ آقا کی رحمت ہے، اسے قبول کر رہے ہیں. ان حضور کے مطابق ہم تحفہ پیش نہیں کر رہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا امتیو میرے حبیب کو تم کیا دو گے؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، وہ دیتے رہنا اچھا رہے گا، اس کے مطابق تو نہیں لیکن اچھا رہے گا، ہے نا. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تم نبی کو تحفہ دو گے، کیا دو گے؟ وہ ساری کائنات کو بانٹنے والا ہے. آدم کی توبہ جن کے صدقے میں ہوئی، انہیں تم کیا دو گے؟ شیش کی جو کاملیت ہے وہ جن کے صدقے میں ہے، داؤد کا لہجہ جن کے صدقے میں ہے، ابراہیم کی خلت استقامت جن کے صدقے میں ہے، اسماعیل کی ذبیح اللہ ہونے کا مقام جن کے صدقے میں ہے، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، تمہیں ایمان ملا، وہ ہمارا محبوب ہے، ہم انہیں دیتے ہیں، وہ کائنات کو دیتے ہیں. مگر تمہاری محبت ہے، امتی ہو، دینا چاہتے ہو، تو ہر چیز ان کے آگے حقیر ہے. ہاں وہ رحمت عالم میں قبول کر لیں گے، پسند فرمائیں گے، تمہاری اس محبت کو قبول کریں گے، جو تم نے محبت سے پیش کیا محبت کو قبول کریں گے. لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کوئی بتائے گا نہیں، اس لیے میں ہی بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا گویا میں ایک مفہوم بندوں سے کیوں عرض کر دیا، اللہ نے کیا فرما دیا. اللہ 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 ہے میرے بندو، تم دینا چاہو گے کیا دوں گے؟ وہاں دینے کے لیے نہ جاؤ، لینے کے لیے جاؤ. کیا لینے؟ آقا آپ کی غلامی سلامت رہے، آقا آپ کی محبت سلامت رہے، آقا آپ کی یہ نسبت سلامت رہے، آپ آقا رہے میں غلام رہوں، یہ مانگنا ہے. لیکن دینا ہی ہے تو کیا دینا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. نبی پہ جب بات آئی تو بہت اسپیڈ بڑھا دی اللہ نے. علی النبی، سبحان اللہ. دیر نہ کرو، دے دو، جلدی دو. انداز دیکھو،
انداز دیکھو رب کا اپنے بندوں سے. یہ انداز ہی پہ تو پورا راز ہے کہ رب نے بندوں سے کس انداز سے خطاب کیا, اپنے حبیب میں مولا نے آقا نے اپنے امتیوں سے کس انداز سے خطاب کیا. جب اللہ کی رحمت کی بات آئی اللہ نے تو کیا کہا, اے میرے بندو یا عبادی, اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ غفور الرحیم ہے, تمہیں معاف فرمائے گا. یہ اللہ نے کہا یا عبادی بندو. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, جاہلانہ تفسیر کیا ہوتی, بغیر عقل کی کیا ہوتی, اے مجرموں اللہ کے حضور آؤ, توبہ کرو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, نا امید نہ ہو جاؤ. اے فاسقوں, فسق و فجور گناہ میں مبتلا, آؤ, اللہ غفور رحیم. نہیں, وہ فاسق نہیں کہہ رہا ہے ہمیں, مجرم نہیں کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, یا عبادی. اتنے گناہ کرنے کے باوجود مولا مجھے مجرم کہہ کے نہیں بلا رہا ہے. میں اتنا گناہگار ہوں, خطا کار ہوں کہ سارا سمندر ختم ہو سکتا ہے, میرے گناہ کی حد نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن میں اللہ کہتا اے مجرموں آؤ توبہ کرو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اے فاسقوں, اے بے نمازیوں, اے سود خورو, اے نشہ کرنے والوں, اے غیر رشتے نامحرم سے رشتہ جوڑنے والوں, اے زانیوں, ایسا ہونا چاہیے تھا. اے نماز چھوڑنے والوں, اے قضا کرنے والوں, یہی ہونا چاہیے. اے رمضان میں روزہ چھوڑنے والوں, آؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ, یہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں, اللہ مجھے گناہگار نہیں کہہ کے بلا رہا ہے, مجھے بے نمازی کہہ کے نہیں بلا رہا ہے, مجھے مجرم کہہ کے نہیں بلا رہا ہے. مولا بلا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو آ جاؤ, آ جاؤ. قل یا عبادی الذین اصطفوا, قل یا عبادی الذی, اے حبیب انہیں کہہ دو اے میرے بندو. وہ کتنا پیارا کریم ہے مولا, میں اتنا خراب ہوں تو مجھے اپنا بندہ کہنا. آ جا میرے بندے, میری رحمت سے نا امید نہ ہو, آ جا میرے بندے. اور آج ہم کیسے بلا دیں, بے نمازی ہے, آ جاؤ, یہی انداز ہے, بڑا مجرم ہے. لیکن واہ کیا انداز ہے میرے رب کا, انداز دیکھو کتنا پیار ہے, کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے, کتنا پیار کرتا ہے. اتنا گنہگار ہو کر فسق و فجور میں کبھی مسجد نہ جانے والے کو بھی رب نے یوں کہہ کے پکارا. یہی تو پکارنے کو دیکھو اور آ جاؤ, وقت ہے اس کے دربار میں, آ جاؤ, توبہ کر لو, وہ بلا رہا ہے. اس کی رحمت یقیناً بہت بڑی ہے, کوئی کنارہ نہیں. حضرات اندازہ لگاتے چلے جائیں. اسی طرح جب کہاں حبیب کو تحفہ دینا ہو تو اس کا انداز بھی کتنا پیارا کرا, سیدھا سیدھا نہیں کہہ دیا کہ یہ تحفہ دے دیا کرو, یا جب بھی من ہو پکارا اس طریقے سے جو ہے تحفہ دے دیا کرو. نہیں, تحفے کا انداز بھی اس انداز سے کہا. انداز دیکھیے رب کا, کلام کا انداز دیکھیے, کلام الہی ربانی کا جو ہے اس کی شان دیکھے. کیا کہتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ, اس کی فصاحت و بلاغت کو آپ دیکھیں. اللہ اکبر, ان اللہ, خود ہی کا نام لے رہا ہے, وہ ملائکتہ, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تحفہ دو, بندے میری بات کو مانیں گے, لیکن اس میں چاشنی, لذت, جوش, شوق, ذوق ڈالنے کے لیے کہتا ہے. اسے کم مت سمجھنا اس تحفے کو, میں بھی بیچتا ہوں, یہ میرا تحفہ ہے, میں تمہیں کہہ رہا ہوں دینا ہے تو یہی دینا ہے نا. کسی خاص کو کہتے ہیں وہاں جا رہا ہے, ایک کام کرنا, میں گیا تھا یہ لے گیا تھا, تو بھی یہ لے جاؤ, خوش ہو جائیں گے, ہے نا. میرا یہ تحفہ میں دیتا ہوں, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تجھے بھی جانا ہے تو یہ تحفہ لے کے جا, ہے نا. خدا اس تحفے رسول میں ہمارا ذوق بڑھانے کے لیے, ہمارا شوق بڑھانے کے لیے, جذبہ بڑھانے کے لیے کہتا ہے دیکھ, ان اللہ و ملائکتہ, میں اللہ اور میرے پیارے معصوم فرشتے علی النبی, نبی پہ صلوات بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا انداز ہے. بھیجتے ہیں نہیں, بھیجتے تھے نہیں, بھیجتے ہی ہے, حال کا صیغہ ہے. بھیجتا ہے, بھیجا تھا, بھیجے گا نہیں. سبحان اللہ, صیغہ دیکھے, تھا ہے یا ہوگا نہیں. سمپل پریزنٹیڈ, سادہ زمانے حالات, موقع پہ, مناسبت پر. کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, میں, میرے معصوم فرشتے ہزاروں لاکھوں جو میں نے پیدا کیے, جو میں جانتا ہوں, نبی پر بھیجتے رہتے صلوات.
تحفے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، تو تم دینا چاہو یا ایھا الذین آمنو، اے میلاد والو، اے ایمان والو، وہی تو میلاد والا ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ اور یہ تحفہ بھیجو تاکہ تمہارا تحفہ قبول ہو جائے۔ کیا؟ صلو علیہ، درود، وسلموا تسلیما، اور صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیجا کرو، درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرو۔ اچھا میں ایک بات بتاؤ، عبادت رد ہوتی ہے کہ نہیں؟ نماز قبول ہوئی نہیں، آپ جانتے ہیں درود شریف قبول ہوتی ہے، جانتے ہیں؟ تو راج کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے، تحفہ رد نہیں ہوتا، اور یہ حبیب کا تحفہ ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج و زکوٰۃ و ساری جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کی ہے، اور رسول کی عبادت نہیں۔ محبت، تحفہ، درود، سلام، میلاد ہے نا، نعت، بات، ذکر، یہ سارے کے سارے تحفے ہیں، اور تحفے رد نہیں ہوتے۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہاں سے تحفے رد نہیں ہوتے۔ جتنا تحفہ بھیجنا ہو درود کا بھیجو، جتنا سلام کا بھیجنا ہو بھیجو، یہ سب قبول ہوتے ہیں۔ اور پھر سرکار ہے، سرکار قبول کرتے ہیں، ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ جبکہ کوئی عاشق ہو کے فاسق، عالم ہو کے جاہل، اچھا ہو کے برا، سرکار یہ نہیں دیکھتے، سرکار بھی یہ دیکھتے میرے امتی ہے، امتی ہے، لہٰذا امت نے درود پڑھا، امت نے سلام پڑھا، امت نے سرکار سے محبت کا اظہار کیا، امتی نے سرکار کی محبت پہ، سنتوں پہ عمل کرنے کا شوق پیدا کیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایسا قبول ہوا، سرکار نے قبول کر لیا۔ یہ نہیں دیکھا دیکھنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا عالم نے بھیجا ہے کہ جاہل نے بھیجا، اچھے نے بھیجا ہے کہ برے نے بھیجا، عرب میں رہنے والے نے بھیجا کہ ہند میں رہنے والے، نہیں، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ بس یہ درود اور سلام و میلاد یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نبی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو یہی تحفہ درود و سلام پیش کیا کرو۔ حضرات گرامی، تو جب تحفے سارے جمع ہو جائیں گے، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، اور قبر میں جائیں گے تو ہمارے تحفے برابر جا رہے تھے، یہی تحفہ بھیجا کرتا تھا، یہی محبت کیا کرتا، اور پھر دین لین میں پہچان رہتی ہے، پہچان رہتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی کافی باتیں اس پر باقی ہے، اور درمیانی کئی عنوانات کی آمد ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ آج کے بھی اس بیان سے جو کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، سمجھ میں آئی ہے، اس کو اچھی سے یاد رکھیں، اور ہو سکے تو اس پر عمل کی کوشش کریں۔ جو درمیان میں آخر میں نے بات بتائی، اللہ بلا رہا ہے، اے نشہ کرنے والوں آ جاؤ، اے زنا کے راستے پہ جانے والوں آ جاؤ، تو میرے عزیزوں توبہ کر لو، تمام ذرات ان گناہوں کو چھوڑ دے اور درود و سلام کی طرف آ جائے، صوم و صلاۃ، نماز، مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف، در الہی، در رسول، در شاہ عالم، در اولیاء کی طرف آ جائے۔ اور یہ ضرورت ہے اس وقت بھی کہ ہم اپنے راستے کو صحیح طریقے سے چلے۔ راستہ بڑا پرگور ہے، منزل کی فکر نہ کرے، صرف راستہ صحیح سے طے کرے، منزل خود بخود مل جائیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا